کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم. نا 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 نا, یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں, بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, بہت مزے اڑاؤ, شرابیں بھی پیو, زنا بھی کرو, حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, انٹرنیٹ پر پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار, آنا آگ کی طرف ہے, کیونکہ میں رب ہوں, میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی, تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے, مہلت, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں موت کا جب وقت آئے گا, پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی. کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو. پوری تشریح شرح کے ساتھ, حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا, میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے. ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا, فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی, آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے, کیسا پڑا ہوا ہے, مسالے لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار, آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے, وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے. اس کو ہزاروں سال گزر گئے, صبح بھی آگ میں جلتا ہے, شام کو بھی آگ میں جلتا ہے. اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو, جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا. آپس میں ان کے مکالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں, تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, اسے کمزور کہا. تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا, موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہے. ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا, آج ہم آگ میں جل رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروغ کے پاس جائیں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم, کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے, کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا, اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. کہیں گے قالوا بلا, وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر, تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی, کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا. دیکھو جب تک جسم میں روح ہے, ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے,
ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا, اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا. اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا, آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا. اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم, کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو, اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. غفور بھی پائے گا, پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے, اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم. نا 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 نا, یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں, بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, بہت مزے اڑاؤ, شرابیں بھی پیو, زنا بھی کرو, حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو ہر وقت شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, انٹرنیٹ پر پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار, آنا آگ کی طرف ہے, کیونکہ میں رب ہوں, میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی, تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے, مہلت, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. نہیں کی تو اللہ فرماتے موت کا جب وقت آئے گا پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تو موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی. کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہوں, پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا, میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے. ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا, فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی, آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے, کیسا پڑا ہوا ہے, مسالے لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار, آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے, وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے, اس کو
हजारों साल गुजर गए, सुबह भी आग में जलता है, शाम को भी आग में जलता है, और फरमाया अभी क़यामत आने दो, जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिल करूंगा जो इससे भी ज्यादा सख्त है। वही यतहाज्जून फिन्नार, और फरमाया जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा, आपस में इनके मुकालमे को अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो फिरौन के मातहत थे वो फिरौन से कहेंगे तेरी इताअत और फरमा बरदारी में, तेरी हुकूमत की वजह से हमने मूसा की बात नहीं मानी, उसे कमजोर कहा, तू कहता था मूसा को बोलना नहीं आता, मूसा के पास हुकूमत नहीं है, मूसा हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा हमारी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हमने तेरी दावत की वजह से मूसा की बात का इंकार किया, आज हम आग में जल रहे हैं। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या एक दिन के लिए तो हमसे आग को दूर कर सकते हो? तो वो कहेगा कि मैं खुद इस जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मैं तुमसे आग को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं सब मिलके जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे, वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार ली ख़ज़नती जहन्नम उदऊ रब्बकुम, के फरिश्तों से कहेंगे तुम अल्लाह से दुआ करो कि कुछ अजाब में तखफीफ हो जाए, कुछ मोहलत मिल जाए। तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? मूसा कलीमुल्लाह जिससे अल्लाह कोहे तूर पे हम कलाम हुआ करता था, उसने तुम्हें डराया नहीं था कि तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो? कहेंगे कालू बला, वो कहेंगे जरूर। अल्लाह फरमाएंगे फिर ऐलान होगा फदउ वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने हम पर पाबंदी लगाई है, तुम्हारी सिफारिश करने पर तुम खुद अल्लाह को पुकारो। अल्लाह फरमाते आज उनकी पुकार बेकार जाएगी, कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा। देखो जब तक जिस्म में रूह है, एक दफा इंसान तौबा के आंसू बहा दे, एक दफा अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह मुझसे जो जुर्म हुआ, अगर किसी ने ज़िना किया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, अगर किसी ने शराब पी है एक दफा कह दे कि अल्लाह आइंदा नहीं पीऊंगा, अगर किसी ने अपने वालिदैन को सताया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं सताऊंगा, अगर किसी ने विरासत खाई है एक दफा कह दे अल्लाह हक वापस करूंगा, आइंदा किसी का हक नहीं दबाऊंगा, अगर किसी ने इंटरनेट पर बेहुदा फुहश फिल्में देखी है एक दफा कह दे अल्लाह दो देख चुका आइंदा बोलो भाई नहीं देखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं इसके कहने में ताखीर हो सकती है, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, कैसा ही बड़ा से बड़ा जुर्म कर ले उसके बाद जब अल्लाह से तौबा करेगा बशर्ते कि रूह जिस्म के अंदर मौजूद हो, अल्लाह फरमाते हैं यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह सिर्फ गुनाह को माफ नहीं करेगा बल्कि ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएगा। गफूर भी पाएगा, पाने का मतलब है महसूस करेगा कि अल्लाह ने इसके जुर्म को माफ कर दिया है, और रहीम भी पाएगा कि मजीद रहमतें भी कर रहा है। ये उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से भाई पैकेज है जब तक रूह जिस्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि गैब का मामला है। जब इस रूह और जिस्म का रिश्ता कमजोर हो गया एड़ियां रगड़ते रहोगे लेकिन अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस वक्त के आने से पहले पहले सुधरने की तौफीक अता फरमाए के छोड़ नहीं देगा कि मिट्टी हो के खत्म, ना 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 ना, ये सब कुछ अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है आजमाइश के लिए। आज लोग तकब्बुर कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं, अल्लाह के हकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तमत्ताऊ, मजे उड़ा लो। मैंने बताया ना लिबरल लोग ज्यादा मजे उड़ाते हैं, बारिश में बगैर कपड़ों के एंजॉय करते हैं, मौलाना लोग तो बेचारे थोड़ा कपड़ों का ख्याल कर लेते हैं ना। तो अल्लाह फरमाते हैं तमत्ताऊ, बहुत मजे उड़ाओ, शराबें भी पियो, जिना भी करो, हराम दोस्ती, जो शादी की बात करे उस पर तो बोलो हर वक्त शादी शादी करता रहता है मिंबर पे बैठ के, लेकिन जिना करते रहो बैठ के, लड़कियों से हराम दोस्तियां लगाते रहो, यतीमों का माल खाते रहो, बड़ा भाई छोटे भाई को विरासत ना दे, इंटरनेट पर पूरी पूरी रात नंगी फिल्में देखते रहो बैठ के, लड़कियों से स्काइप पे वीडियो चैटिंग करते रहो। अल्लाह फरमाते हैं तमत्ताऊ, मजे उड़ाओ जितने उड़ा सकते हो, इन्ना मसीरकुम इलन नार, आना आग की तरफ है, क्योंकि मैं रब हूं, मेरी सजा फिर मेरे हिसाब से होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। वो सजा मुअख्खर इसलिए की है कि बहुत बड़ी है, छोटी मोटी होती तो उसी वक्त दो थप्पड़ लगा के छोड़ देता। ये ताखीर इसलिए की है कि मोहलत दे रहा है, मोहलत, अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, नहीं की तो अल्लाह फरमाते मौत का जब वक्त आएगा पूरी दुनिया की दौलत भी अगर देगा
تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی. کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو, پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا, میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے. ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا, فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی, آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے, کیسا پڑا ہوا ہے, مسالے لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار, آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے, وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے. اس کو ہزاروں سال گزر گئے, صبح بھی آگ میں جلتا ہے, شام کو بھی آگ میں جلتا ہے. اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو, جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا, آپس میں ان کے مکالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں, تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, اسے کمزور کہا, تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا, موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا, آج ہم آگ میں جل رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروغ کے پاس جائیں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم, کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے, کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا, اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. کہیں گے قالوا بلا, وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر, تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی, کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا. دیکھو جب تک جسم میں روح ہے, ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے, ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا, اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا. اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا, آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا. اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے, اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو, اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. غفور بھی پائے گا,
پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے, اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا, ایڑیاں رگڑتے رہو گے, لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم, نا 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 نا. یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں, بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, بہت مزے اڑاؤ, شرابیں بھی پیو, زنا بھی کرو, حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, انٹرنیٹ پر پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ, اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار, آنا آگ کی طرف ہے, کیونکہ میں رب ہوں, میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی, تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے, مہلت, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں موت کا جب وقت آئے گا, پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو, پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا, میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے, ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی, آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے, کیسا پڑا ہوا ہے, مسالے لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار, آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے, وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے. اس کو ہزاروں سال گزر گئے, صبح بھی آگ میں جلتا ہے, شام کو بھی آگ میں جلتا ہے. اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو, جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا, آپس میں ان کے مکالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں, تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, اسے کمزور کہا, تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا, موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا, آج ہم آگ میں جل رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم
جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم, کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے, کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا, اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو؟ کہیں گے قالوا بلا, وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر, تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی, کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا. دیکھو جب تک جسم میں روح ہے, ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے, ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا, اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا. اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا, آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا. اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم, کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو, اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. غفور بھی پائے گا, پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے, اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے.